بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو حکومت ایک صحافی کے پیچھے پڑ جائے یا ایک صحافی کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو جائے کہ ان کے مشیر وزیر وہ اس صحافی کا کلا کما کرنے یا اس کو جناب انجام تک پہنچانے کے در پہ آ جائیں تو سمجھ لیں کہ اس حکومت کا اخلاقی دیوالیہ پن ہو چکا ہے۔ اس حکومت کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حکومت کے پاس نہ کوئی کارکردگی ہے اور نہ ہی کوئی پروگرس۔ آسمہ شیرازی صاحبہ نے ایک کالم لکھا تھا بی بی سی میں۔ بی بی سی دنیا کے جو چند صحافتی ادارے بڑے ہیں، موقر جن کو کہتے ہیں، ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہاں پر کوئی خبر اور تحریر اس وقت تک نہیں چھپ سکتی جب تک ان کے جو ایڈیٹوریل بورڈ کی منظور شدہ پالیسی کے عین مطابق نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بی بی سی میں کوئی جس کو کہتے ہیں خبر چھپنا، آرٹیکل چھپنا، یہ خود ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ اتھینٹسٹی ہے ایک بذات خود، کہ وہاں پہ چھپا ہے تو ٹھیک ہے۔ جس طرح پاکستان میں ڈان میں اگر جو چیز چھپ گئی ہے وہاں پر غلطی کا احتمال بہت کم ہوتا ہے۔ جو ہمارے ہیں شہباز گل صاحب، وہ آج بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بڑی جو تھی تپے ہوئے، یوں لگ رہا تھا کہ ان کا جو لب و لہجے میں جو غصہ ہے وہ اس سے لگ رہا تھا کہ ڈیسپریشن کا لیول بہت ہائی ہے، یعنی مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یا پھر دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر سے ڈنڈا ہے اور عمران خان صاحب نے آگے اپنی ٹیم کو ڈنڈا کیا ہوا ہے کہ جناب وہ ہوتا نہیں کمر پہ ڈنڈے مارے جا رہے ہیں کہ چلو پائنا والا کام کرو۔ آسمہ شیرازی صاحبہ نے اپنے کالم میں جو باتیں کہیں وہ میں نے کل بھی آپ کو لکھ کے بتائی تھیں، بول کے بتائی تھیں، اس میں کوئی نام نہیں ہے کسی شخصیت کا۔ حکومت کی بات ہو رہی ہے اور حکومت کی بات کرتے کرتے اگر کوئی کہے برا ہو ستاروں کی چال کا، نہ عطارد زوال پذیر ہوتا، نہ ہی زحل اپنے خانے سے نکل کھڑا ہوتا، نہ سورج اپنی جگہ بدلتا اور نہ ہی چاند نمودار ہوتا۔ یہ جو چند لائنیں ہیں، یہ عذاب آیا ہوا ہے حکومت کو کہ جی کو بستی ہو گئی۔ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ گھر کی عورتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ مجھے جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور جب بڑی ٹرولنگ ہو رہی تھی آسمہ شیرازی صاحبہ کی، اور پھر ان کو ان پر بھی غصہ ہے، فہد حسین صاحب کے اوپر ہے، اظہر عباس صاحب کے اوپر ہے، مہر بخاری کے اوپر ہے کہ آئی اسٹینڈ ود آسمہ شیرازی ٹرینڈ کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں، یہ ہے آپ کی صحافت۔ وہ پائے نا آپ کو پتہ کیا ہے، نہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے نہ صحافت کا پتہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ خبر نہیں ہے، یہ ایک کالم ہے، اور کالم جو ہے وہ کسی جس کو کہتے ہیں ایک آدمی کی رائے ہوتی ہے، ایک صحافی جس نے، اور پھر وہ کالم نگار صحافی کالم نگار بنتے بنتے ہی بنتا ہے، تو یہ اس کی رائے ہے، خبر نہیں ہے، یہ ایک تبصرہ ہے، خبر نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے خبر نہیں ہے پائن، خبر میں فیکٹس بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا۔ وقایع نگاری ہوتی ہے خبر، کہ ایک واقعہ ہو گیا اس کو رپورٹ کرنے کا نام رپورٹنگ ہے، اور خبر وہ ہوتی ہے کہ ایک واقعے کی بنیاد کے اوپر جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں یا جو بتا رہے ہیں وہ خبر ہے۔ اب تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ، تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو دوسرا، میں جتنا میرا خیال ہے کہ نام فرسٹ لیڈی کا عمران خان صاحب کی ٹیم نے لے چھوڑا ہے، اتنا پوری اپوزیشن نے شاید ایک دفعہ بھی نہیں لیا۔ شاید پاکستان کے صحافیوں میں شاید اکا دکا ہوں گے بدتمیز قسم کے، میرے جیسے اور عامر میر جیسے صحافی ہوں گے مبینہ طور پر، جنہوں نے وہ، میرا خیال ہے ہم نے بھی نام نہیں لیا تھا، میں نے بھی نام نہیں لیا تھا، وہ بعد میں پھر میں نے لیا تھا، تو اس میں بھی کوئی تضحیک والی بات نہیں تھی۔ تو مجھے جب یہ باتیں کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کہ نہ تو آسمہ شیرازی صاحبہ نے نام لیا، نہ مریم صاحبہ نے جب اپنی تقریر میں وہ کیا جادو ٹونوں کا ذکر کیا انہوں نے نام لیا، تو پھر یہ اتنی آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ مجھے راحت اندوری، ایک بھارتی اردو کے شاعر تھے، انتقال ہو گیا ان کا، مسلمان تھے راحت اندوری صاحب، انہوں نے ایک نظم لکھی کہ وزیر اعظم چور ہے یا صدر چور ہے، اس طرح کر کے، اور انہوں نے واقعہ اپنے زبانی سنایا ہوا ہے کہ جب میں نے یہ نظم لکھی تو مجھے پولیس پکڑنے آ گئی۔ تو میں نے کہا کہ صاحب مجھے کیوں پکڑنے آئے ہیں، میں نے کیا گناہ کر دیا؟ آپ نے کہا ہے وزیر اعظم چور ہے، تو کہتے وہ میں نے اپنے وزیر اعظم کے بارے میں تھوڑی کہا ہے، وہ تو میں نے کسی اور وزیر اعظم کے بارے میں کہا ہے۔ تو پولیس والے کہتے ہیں آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا وزیر اعظم چور ہے، یہ ہمارا وزیر اعظم چور ہے کہ نہیں ہے۔
تو یہ وہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرتے ہوئے، یا عمران خان صاحب بذات خود اگر وہ یہ ان کے اشاروں پر ان کے احکامات کے اوپر ہو رہا ہے، فرسٹ لیڈی کا نام نہیں لیا کسی نے. اب اگر جوڑ توڑ یہ جادو ٹونے زحل عطارد مشتری یہ والی کوئی باتیں کر رہا ہے تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی میل ہے، کہ دل میں کوئی چور ہے. پہلی بات یہ ہے، میں یہ بار بار یہ والی بات کرتا ہوں کہ آج تو وہ اخلاقیات کے درس دے رہے تھے نا بیٹھ کے کہ آپ کی بہنیں میری بہنیں، آپ کی مائیں میری مائیں، جو پالیٹکس میں نہیں ہیں ہم نے تو ان کو کبھی کچھ نہیں کہا. ایک ثنا مرزا تھی یہاں پر لاہور میں، لاہور کے جلسے میں وہ اینکر تھی جیو کی، اس کو آپ کے مجمع نے جو حشر کیا تھا، کیا کیا تھا، وہ دکھانے کی ضرورت ہے یا وہ جاننے کی ضرورت ہے، اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے. کلثوم نواز صاحبہ کی آج آپ عزت کر رہے ہیں، مرحومہ کی، ان کو آپ بیمار ہیں یا نہیں ہیں، وہ ہسپتال کے اندر گھس گئے تھے. آپ کی پارٹی جو ہے اس کے ہاتھوں سے نہ تو کسی کی چادر چار دیواری عزت کوئی چیز محفوظ نہیں رہی. آپ کی سیاست اوئے سے شروع ہوتی ہے اور توئے پہ ختم ہوتی ہے، اوئے توئے آپ کی پالیٹکس ہے. اور کہاں پر آپ نے بخشا ہے کسی عورت کو؟ تو یہ جو آسمہ شرازی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، آسمہ شرازی تو نام نہیں لیا تھا کسی کا. تو اب وہ بڑی نا باتیں یہ کہ جی اخلاقیات کے درس بیٹھ کے دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کارکردگی سوال ہے بنیادی طور پر اس حکومت کے بارے میں. اور یہ باتیں جو لوگ کر رہے ہیں، یہ آسمہ شرازی تو بیچاری غریب کی بچی ہے، غریب کی ظاہر ہے کہ یہ مطلب ماڑی ہے نا. جو اس پالیٹکس کی جو پلیئر ہوتے ہیں وہ تو پالیٹکس کی پلیئر نہیں ہے، یا جو پاور پالیٹکس کے جو کریکٹر ہیں وہ آپ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں باتیں کہ آپ نے ملک کو، میرا مطلب ہے کہ گھوڑے کے اوپر بٹھا کے کھلا چھوڑ دیا. تو مطلب آپ نے ہر چیز لٹکا کے رکھی ہوئی ہے، معلق کی ہوئی ہے، مطلب جمود کا شکار کر دیا آپ نے ملک کو. سٹینڈ سٹل کے اوپر ہے. کیوں کیا ہوا ہے؟ کوئی لاجیکل ریزن ہے؟ میں نے کل بھی کہا تھا کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے آپ کے پاس. تو اب آپ کے پاس جو ہے وہ اب پھر اگین کہ جی کہ وہ ایف بی آر کے نوٹس، پھر انہوں نے ایک بڑے گھر سے، یہ آپ بڑے گھروں اور چھوٹے گھروں میں ہی مبتلا ہیں. تو میں جو بات بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس حکومت کی جو اخلاقی حیثیت ہے وہ تو ختم ہو ہی چکی ہے. اور اخلاقی حیثیت ختم اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس جس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے وہ کام آپ نہ کر سکتے ہوں. تو اب آ جا کے مطلب صرف یہی بات رہ گئی ہے. میں جس بات سے گریز کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے پہلے بھی کی تھی، لیکن وہ مجھے مطلب میں دوبارہ اس کو رپیٹ کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں نہ کروں، لیکن میں وہ کیے دیتا ہوں. وہ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ معاملہ سارے گڑبڑ کیوں ہوئے اور کیسے ہوئے، اور صرف ایک اپوائنٹمنٹ کے چکر میں ہوئے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ این اور فے جنرل فیض کے نام کے حوالے سے کہ جب باتیں ہوتی ہیں تو جناب آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ این کے نام کے لوگ ہیں، جب این ختم ہوتی ہے تو پھر آپ فے نکال لیتے ہیں. یہ ہمیں نہ کچھ کہیں ان باتوں کے اوپر. اب آپ نے کچھ پوچھنا ہے کسی سے تو پھر اپنی پارٹی، وہ اپنے گریبان میں جھانکے. عظمیٰ کاردار کی ویڈیو جو ٹیپ، آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کو پارٹی سے فارغ کیا، وہ سن لیں. اس میں انہوں نے نعیم الحق صاحب کے حوالے سے کیا کہا ہوا ہے، مرحوم نعیم الحق صاحب کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ علیم خان صاحب جیندے جاگدے نے، ان سے پوچھ لیں کہ وہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پھر ان سے پوچھ لیں جو عثمان بزدار صاحب کو نہیں چاہتے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر قائم رہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے، ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کے اداروں کے اوپر حرف آ رہا ہے. لوگ باتیں کرنے والے تو پھر کرتے ہیں. ان سے جا کے پوچھ لیں کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں ہٹا رہے. کہاں کی ایمانداری، کہاں کی عثمان بزداری. ایک لاچی کے اوپر نوٹس لینے والے، اور پھر جناب وہ اپنے وہ جو پرسنل سیکرٹری تھے، ان کے پرنسپل سیکرٹری، ان کے ذریعے ان کی کرپشن کی داستانیں. تو سمپل پیچھے جو باتیں ہیں وہ حساب کتاب والی ہیں. اور میں بار بار ایک والی یہ بات کہتا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب خود، ان کا جو تعارف تھا وہ پاک پتن میں کیوں گئے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ اللہ کروانے گئے تھے.
ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی ہستی تھی جن سے عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ ان کے بگڑے ہوئے کام ہو جائیں گے، اور وہاں پر ہوتے ہیں، اور ایک زمانہ معترف ہے ان کا، ایک زمانہ ان سے فیض یاب ہوتا ہے۔ یہ کون سی شرمندگی والی بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اس کو ذرا سمجھا دیں تھوڑا سا، یہ کون سی اس میں تضحیق ہے؟ مطلب یہ کہ اب آپ خود سے ہی سارے کام کیے جائیں، اول تو یہ کہ نام کوئی نہیں لیتا، خود سے نام بھی لے رہے ہیں اور خود سے ہی عزت اور تضحیق والی بات بنا دی ہے۔ کوئی تضحیق نہیں کر رہا آپ کی، آسماں شرازی کا کالم نکال کے دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی تضحیق نہیں ہے۔ آپ کے اپنے دل کے اندر کوئی چور ہے تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے صرف آپ کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے، اور صرف دعا ہی بنتی ہے آپ کی حکومت کے لیے۔ تو آج جو لیکچر دیا ہے جناب شہباز گل صاحب نے، جس کے بھی حکم پر دیا ہے، ان سے گزارش یہ ہے کہ اس طرح گل نہیں بننی سر، کام کر کے دکھائیں۔ کام کریں گے تو 70 بھی آتا 100، تو اگر کام نہیں کریں گے 100 کا بھی پھر وہ 0، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب کام نہ ہو، جب کام آپ سے نہ ہو سکتا ہو، جب آپ نے کوئی کام نہ کیا ہو، تو پھر یہی ہے کہ آپ یہ لیم ایکسکیوزز ہی دے سکتے ہیں، یہ ہے وہ اپنے منہ سے بیٹھ کے کرتے ہیں، ہاں مہنگائی ہے، ہاں فلاں ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثالیں دوں آپ کو کہ اس حکومت میں جو پاکستان دنیا کے 43 جو مہنگے ترین ممالک ہیں، ان میں پاکستان پچھلے 38 ماہ میں چوتھے نمبر پہ آ گیا دنیا میں مہنگائی کے اعتبار سے، چوتھے نمبر پہ۔ اور کیا کہتے ہیں، جو پیٹرول کی قیمت ہے 95 روپے سے شروع ہوئی تھی جب یہ آئے تھے، تو اس وقت جو پیٹرول ہے اس کی قیمت 94 روپے کچھ 95 روپے 24 پیسے تھی، اور اب ہے 137 روپے 70 پیسے، یعنی کہ اس 38 ماہ میں 44 روپے جو پیٹرول ہے، بلکہ 45 لگا لیں، 44.68 پیسہ یوں لگا لیں، یہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے اس عرصے میں، جب سے عمران خان صاحب کی ذات بابرکت 22واں وزیر اعظم پاکستان کا آیا ہے، تو تب سے یہ حال ہے۔ آپ بیسیکلی کام میرا خیال ہے یا تو آتا نہیں تھا یا ترجیح نہیں تھی کام کرنے کی۔ اسی طرح ڈالر، وہ گورنر صاحب بیٹھ کے وہ عجیب و غریب، یہ گورنر اس کی بجائے تو میرا خیال ہے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو کسی کو تو فائدہ ہوتا ہے نا، وہ جو آپ پیسے بھیجتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کو پاکستان میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور یار یہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے، یہ ہے اسٹیٹ بینک کا گورنر، یعنی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ اس کے انٹلیکٹ کا عالم ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کس جگہ پہ بیٹھ کے کر رہا ہے۔ مطلب آپ کی جگہ پر میرا سہیل احمد عزیزی کو رکھ لیں پھر گورنر اسٹیٹ بینک، وہ آپ سے اچھا چلا لے گا اسٹیٹ بینک، کم از کم جگت تو آپ سے اچھی لگا لیں گے وہ۔ تو یہ ان کی کارکردگی ہے۔ میں نے 2 موٹی موٹی آپ کو باتیں بتا دی۔ تو کارکردگی کا جب سوال ہوتا ہے تو پھر آپ ستاروں کی چالیں آگے کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ ابھی یہ کام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ زحل جو ہے وہ مشتری سے رسا ہوا ہے اور مشتری جو ہے وہ سورج سے آگے آگے دوڑ رہی ہے۔ خدا کا خوف کریں یار، کام کر کے دکھائیں۔ جو کام کرنے کا ٹائم تھا وہ تو آپ گزار چکے ہیں، اب وقت لوگ گن رہے ہیں، گھڑیاں گن رہے ہیں کہ کب آپ کے خلاف، کیونکہ جو مداری ہے اس نے ڈگڈگی بجا دی ہوئی ہے، ٹائم کوئی نہیں ہوتا ڈیکول۔ اب آپ آسماں شرازی کو ٹرول کرنا ہے کریں، اپنا غصہ آپ نے مہر بخاری پہ نکالنا ہے نکالیں، اپنا غصہ آپ نے صحافیوں پہ نکالنا ہے تو صحافیوں پہ غصہ نکال کے اگر آپ کی حکومت بچتی ہے تو ان صحافیوں کے اوپر بے شک آپ ٹینک چڑھا دیں اپنی حکومت بچانے کے لیے، ادروائز یہ حکومت جو ہے وہ کام سے ہی بچتی ہے جو آپ نے کیا نہیں ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔